اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اور وہ لوگ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان قریب تمہارے سامنے میں اس کا ذکر کروں گا، اس کے بارے میں تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اس کو زمین کے اندر اقتدار دیا تھا، دسترس دی تھی، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 83 84 80 پر 3 80 پر 4 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سورت کی تفسیر کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا امتحان لینے کی غرض سے مکہ کے سرداران نے اپنا ایک وفد مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا اور کہا کہ کچھ ایسی بات بتلاؤ جس سے پتہ چلے کہ یہ نبی ہے۔ انہوں نے 3 سوالات کرنے کے لیے کہے۔ پہلا سوال کہ وہ چند نوجوان جو گم ہو گئے، گنوے گئے، ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے بارے میں بتلائیے۔ اور دوسرا موسیٰ اور خضر کا واقعہ بتلائیے۔ اور تیسرا ایسے بادشاہ کے بارے میں بتلائیے جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک کا سفر کیا، یعنی پورب سے لے کر کے پشچم تک کا سفر کیا، جو لمبا سفر طے کیا، ایسے بادشاہ کے بارے میں بتلائیے۔ تو یہ وہی تیسرا سوال ہے جس کا جواب اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس میں ذوالقرنین کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ذوالقرنین کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے یا اس کی شخصیت کی تعیین کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہودی علماء کو ذوالقرنین کے بارے میں معلوم تھا، ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مکہ کے سرداران کو، جو کفار قریش تھے، ان کو انہوں نے سوال بول کر کے دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک بادشاہ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو اس کی تصریحات ہے، قرآن و حدیث کے اندر، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت ہی مقتدر اور نامور بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اس کے دل کے اندر تھی۔ یہ بڑا ہی نامور بادشاہ تھا۔ لیکن ابھی جو اگلی آیت کریمہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آیت نمبر 86، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قلنا یا ذوالقرنین، یعنی ہم نے کہا اے ذوالقرنین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ ذوالقرنین جو ہے یہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ لیکن اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ کیونکہ محض قرآن کریم میں یہ کہہ دینے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، اس سے وہ نبی ہو جاتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدنا مریم اگرچہ نبی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا۔ اس کے بعد بھی وہ نبی نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، لیکن اس کے باوجود سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ نبیہ نہیں تھی۔ اسی طرح سے لقمان، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے اور ان کے نام سے ایک سورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام اکثر اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اسی طرح سے ذوالقرنین بھی نبی نہیں تھے، کیونکہ نبوت کے لیے واضح دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک واضح دلیل نہیں ملے گی کسی کو متعین کر کے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ معزز سامعین کرام، ذوالقرنین یہ کہاں کا بادشاہ تھا، اس کا علاقہ کون سا تھا، کہاں سے کہاں تک اس کا علاقہ پھیلا ہوا تھا، کس جگہ پہ وہ واقع ہوا، اور کہاں پہ اس کی دیوار، سد ذوالقرنین ہے نا، اس کی دیوار کہاں پر ہے، ان تمام باتوں سے قرآن اور حدیث دونوں خاموش ہے۔ اور اسی وجہ سے مفسرین اور مورخین کے درمیان اس معاملے میں بڑا اختلاف ہے۔ لیکن قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، اور یہ اسلوب دراصل بالکل کریکٹ اسلوب ہے
کہ قرآن کریم اگر کسی واقعے کو ذکر کرتا ہے تو جتنا ذکر کرنا ہے اتنا ہی کرتا ہے، جس سے لوگوں کو ہدایت مل جائے، جس سے لوگوں کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ قرآن کریم کبھی بھی ایسے تذکرے کو، ایسے تاریخ کو کہیں پر بھی اٹھایا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی معاملہ نہ ہو، جس سے کسی کو ہدایت نہ ملے یا جس کے اوپر شرعی عمل کی بنیاد نہ رکھی جائے۔ اب ذوالقرنین کہاں کے تھے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور ذوالقرنین کے تعلق سے یہودی یا اہل کتاب کی کسی بھی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں، بلکہ ان کے مفسرین، جس طرح سے ہمارے ہاں تفسیریں لکھی جاتی ہیں نا، اسی طرح سے ان کے مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر اس کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کو اہل کتاب کے اصطلاح میں تالمود کہتے ہیں۔ اور وہاں پر بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، جس طرح سے مسلمانوں میں بھی بہت سارے مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ لیکن اتنا تو ضرور معلوم ہے، اتنی بات ضرور مسلم ہے کہ ذوالقرنین کے تعلق سے یہودیوں کو معلوم تھا، اور اسی لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے کہا، اور قرآن کریم نے ذوالقرنین کے تعلق سے جواب بھی دیا، اور اتنا جواب دیا جتنی ضرورت تھی، اور اس سے اہل کتاب مطمئن بھی ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد سے یہودیوں نے کفار مکہ کو کہہ کر کے کبھی بھی ذوالقرنین کے تعلق سے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ محترم سامعین کرام، ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سنگوں والا، لیکن دراصل وہ دو سنگوں والے نہیں تھے، اور اس کا اصل معنی وہ نہیں ہے۔ ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین اس لیے پڑا کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کی جو حکومت کی جو جغرافیائی جو اس کا جو حیثیت تھی، وہ دکھنے میں بالکل ایسا لگتا تھا کہ ایک مینڈا ہے اور جس کے اوپر دو سینگ ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے مشرق کی طرف یعنی پورب کی طرف اتنی دور سفر کیا تھا جہاں پر سورج نکلتا ہے، اور مغرب کی طرف یعنی پشچم کی طرف اتنا دور تک سفر کیا تھا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ آگے دیکھیں گے کہ ذوالقرنین نے بستی والوں کے لیے ایک بڑی دیوار تعمیر کی جس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں واقع ہے، یہ کس جگہ پہ ہے، تو اس میں بھی مفسرین نے بڑا اختلاف کیا ہے۔ اور اب تک جو باتیں لوگوں کے سامنے آئی ہے، اب تک جو کھوج ہوئی ہے، اس کے مطابق 5 ایسی بڑی بڑی دیواریں ہیں جس کو مختلف بادشاہوں نے اپنے حکومت کے زمانے میں مختلف جگہوں پر تعمیر کروایا ہے۔ اور اس میں سب سے مشہور و معروف جو دیوار ہے وہ چین کی دیوار ہے، جو آپ جانتے ہیں چین کی جو دیوار ہے وہ سب سے مشہور و معروف دیوار ہے۔ اس کی لمبائی کو اندازے کے طور پر لوگوں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ ایک لمبا رقبہ ہے، بہت لمبا رقبہ ہے۔ اور اس چین کی دیوار کو بنانے والا چی وانگئی فغفورچی، اس نے مسیح علیہ السلام سے 235 سال پہلے اس کی تعمیر کروائی تھی، 235 قبل مسیح اندازن اس کی تعمیر کروائی تھی، اور یہ آج بھی موجود ہے۔ اور یہ ابھی اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے بڑے عجائبات ہیں اس میں سے ایک عجوبہ ہے یہ چین کی دیوار۔ اور ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کروائی تھی جس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں، وہ جبل الطائی کے ایک غار کو ڈھکے ہوا ہے، اور یہ منچوریا یا پھر منگولیا، اس درمیان میں جو ایک پہاڑ ہے اس درمیان میں یہ دیوار ہے، اور اس کے بالکل وسط میں وہ قوم ہے جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ اکثر مورخین نے اپنی کتابوں میں یہی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بتلایا ہے کہ وہ دیوار وہاں پر موجود ہے۔ اور آگے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے تعلق سے بہت ساری باتیں خود بیان فرمائی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عنقریب اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ہم نے زمین کے اندر قوت دی تھی، اقتدار دیا تھا، دسترس دیا تھا، ہولڈ دیا تھا، بادشاہت دی تھی، لشکر دیا تھا، لڑنے کے سامان دیے تھے، بادشاہت کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہے وہ تمام چیزیں دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا۔ مفسرین میں سے اکثر کا کہنا یہ ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ہر چیز کا علم دیا تھا۔ انسان جب زمین میں چلے تو زمین کے جو نشانات ہیں اس کا بھی علم ان کو دیا تھا، یہی وجہ سے انہوں نے تقریباً اکثر دنیا کے خطوں کا انہوں نے سفر کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بلقیس کے لیے کہا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، جو ملکہ بلقیس ہے اس کو ہم نے ہر چیز دیا۔
یعنی حکومت کے لیے جو ساز و سامان چاہیے وہ تمام دیا. بالکل اسی طرح سے ذوالقرنین کو بھی تمام چیزیں ملی. حکومت کرنے کے لیے ان کو بادشاہت ملی، لوگوں کی دلوں میں ان کا روب و دبدبہ ملا، ان کو عظیم لشکر ملا، اتنی ان کو قوت اور طاقت ملی کہ وہ دشمنوں کو زیر کر سکتے تھے، مشرکوں کو ذلیل و رسوا کر سکتے تھے. وہ تمام چیزیں ان کو دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو زمین کے اندر دسترس اور اقتدار دیا اور ہر طرح کا ساز و سامان عطا فرمایا. معزز سامعین اکرام، آگے ذوالقرنین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم تمام کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن کریم ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم تمام کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.